سرزمین ہندوستان میں اسلام کا لیول لگانے والے کچھ سنگٹھنیں، کچھ تنظیمیں ایسی بھی آپ کو نظر آئیں گی جو اپنے جذباتیت کی روشنی میں وہ باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے جہاد کہتے کسے ہیں، جہاد کب ہوتا ہے، جہاد کی فرضیت کا اعلان کب ہوتا ہے، اتنا علم نہیں ہے انہیں۔ مکی نبی کی نہ تو مدنی زندگی معلوم ہے، نہ تو نبی کی مکی زندگی سے واقفیت ہے، بس ایمانی جذبات کی روشنی میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ یہاں سے آپ کو سبق ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی اور مکی زندگی سے کہ جہاد کب فرض ہوگا مسلمانوں پر۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو جوابی کارروائی کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن جب مسلمان مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ میرے مظلوم بندو، اب اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے تم بدلہ لے سکتے ہو، انتقامی کارروائی کر سکتے ہو، جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جہاد کے لیے شریعت کی تعلیم یہ ہے، شریعت کہتی ہے، ہمارا مذہب ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جہاد کے لیے حالات کا سازگار ہونا انتہائی ضروری ہے، جہاد کے لیے مسلمانوں کی یونٹی کا مضبوط ہونا ضروری ہے، جہاد کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری ہے، جہاد کے لیے اختیار کا ہونا ضروری ہے، جہاد کے لیے مسلمانوں کے درمیان اتفاق کا ہونا، اتحاد کا ہونا، بھائی چارہ کا ہونا، ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمان مکی زندگی بڑی قسم پرسی کی حالت میں، بڑی غریبانہ زندگی جو ہے، بڑی مجبورانہ زندگی مکی زندگی مسلمان گزار رہے تھے۔ مکے میں مسلمانوں کے پاس اقتدار نہ تھا، مکے میں مسلمانوں کے پاس اختیار نہ تھا، مکے میں مسلمانوں کے پاس کوئی یونٹ جو ہے کوئی تنظیم نہ تھی، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں تھی، اس لیے مکی زندگی میں عرش والے نے مسلمانوں کو جہاد کی پرمیشن نہیں دی۔ یہ سارے اسباب، یہ سارے وسائل مسلمانوں کو مدنی زندگی میں فراہم ہوئے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جہاد حاکم وقت کی اقتدا میں کی جاتی ہے، حاکم وقت کی اقتدا میں لڑا جانے والا جنگ جہاد ہوتا ہے، اس کی اقتدا میں، اس کے حکم کے مطابق۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الامام جنہ، امام ڈھال ہے، یقاتل من ورائہ، اس کی آڑ میں جہاد ہوتا ہے، اس کی آڑ میں جہاد کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا میں، اس کی ابتدا میں جہاد کیا جاتا ہے۔ وَيُتْقَى بِهِ، اور امام کی اقتدا میں، حاکم وقت کی اقتدا میں، اس کی اتباع میں کیا جانے والا جہاد جو ہوتا ہے، لڑا جانے والا جو جنگ ہوتا ہے، اس پر رب العالمین کی حفاظت ہوتی ہے، رب العالمین کی نصرت ہوتی ہے، رب العالمین کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ امام کی اتباع میں جو لوگ، امام کی اقتداء میں جو لوگ لڑتے ہیں، رب العالمین جو ہے اس اتباع اور اقتداء کی بنیاد پر ان کی حفاظت کرتا ہے مجاہدین کی۔